ہیلو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویکس ڈیجیٹل۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کا ایک اور نئی ویڈیو میں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم الیگزینڈر دی گریٹ یعنی کہ سکندر اعظم کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ تو چلیے ناظرین، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ تو ناظرین، سکندر اعظم میں بچپن سے ہی کچھ ایسی صلاحیتیں تھیں کہ دیکھنے والوں کو محسوس ہوتا تھا کہ وہ تاریخ میں ایک غیر معمولی شخصیت کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ صرف 12 برس کی عمر میں اس نے ایک جنگلی اور بدمست گھوڑے کو قابو میں کر کے سدھا لیا۔ یہ ایک دیو قامت اور وحشی گھوڑا تھا جو بعد میں تقریباً ساری زندگی اس بچے کا ساتھی رہا۔ یہ بچہ بڑا ہو کر الیگزینڈر دی گریٹ یا سکندر اعظم کہلایا اور عہد قدیم کی مشہور ترین شخصیات میں شامل ہوا۔ میسیڈونیا سے تعلق رکھنے والا سکندر اعظم 356 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ میسیڈونیا شمالی یونان سے جزیرہ نما بالکان تک پھیلا ہوا علاقہ ہے۔ اپنے عروج کے زمانے میں سکندر اعظم کی سلطنت مغرب میں یونان سے لے کر مشرق میں آج کے پاکستان، افغانستان، ایران، عراق اور مصر تک پھیلی ہوئی تھی۔ سکندر اعظم کا شمار تاریخ کے انتہائی متاثر کن اور ماہر فوجی کمانڈروں میں کیا جاتا ہے۔ سکندر اعظم کی والدہ اولمپیس ان کے والد فلپ دوم کی تیسری یا چوتھی بیوی تھی، اس لیے بھی عام تھی کہ انہوں نے اس خاندان میں پہلے لڑکے کو جنم دیا تھا، یعنی کہ سکندر اعظم کی صورت میں سلطنت کو ایک جانشین سے نوازا تھا۔ جب سکندر 13 برس کا تھا تو ان کے اساتذہ میں ارسطو جیسے عظیم فلسفی شامل تھے۔ ارسطو کی شاگردگی نے سکندر اعظم کی شخصیت پر تا حیات اثرات چھوڑے۔ ایک واقعہ اسی تعلیم کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ یونان کے شہر کونٹ میں مشہور فلسفی ڈیو جونز سے ملنے گئے تاکہ انہیں ان کے کام پر خراج تحسین پیش کرے۔ جب سکندر اعظم وہاں پہنچا تو ڈیو جونز بیٹھا ہوا تھا۔ سکندر اعظم نے ڈیو جونز سے کہا کہ وہ ان کے لیے کیا کر سکتا ہے، تو جواب میں ڈیو جونز نے کہا، سامنے سے ہٹ جاؤ کیونکہ تمہاری وجہ سے سورج کی روشنی مجھ تک نہیں آ رہی۔ سکندر اعظم کا اس جواب کو برداشت کرنا ارسطو کی تعلیم و تربیت کا ہی نتیجہ تھا۔ سکندر اعظم کے اپنے والد کے ساتھ تعلقات کچھ اچھے نہیں تھے، اس لیے سکندر اعظم نے 6 مہینے کے لیے خود سختہ چلا وطنی اختیار کر لی اور ان کی والدہ بھی کچھ مہینوں کے لیے دربار سے دور ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد باپ اور بیٹے کے درمیان تلخی کم ہو گئی اور سکندر اعظم واپس بھی آ گئے، لیکن تعلقات میں آنے والی سرد موری سکندر کے جانشین بننے کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ بن چکی تھی۔ اس صورتحال میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سکندر اعظم کو تخت کی جانب گامزن کر دیا۔ سکندر کی سوتیلی بہن کی بیٹی کی شادی میں بادشاہ فلپ دوم کو ایک محافظ نے قتل کر دیا۔ اس محافظ کو بھی فرار ہونے کی کوشش کے دوران ہلاک کر دیا گیا، اس لیے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس قتل کے محرکات کیا تھے، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ اس قتل میں سکندر اور اس کی والدہ کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ سکندر اعظم کا ہاتھ اس قتل کے بعد نہیں رکا، اس نے ایک ایک کر کے ایسے تمام افراد کو قتل کر دیا جو ان کی جانشینی کے لیے خطرہ بن سکتے تھے۔ سکندر اعظم نے اپنے ایک بھائی کے علاوہ اپنے تمام رشتہ داروں سمیت ایسے تمام افراد کو قتل کر دیا جو ان کے اقتدار کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے تھے۔ ان میں سے کچھ کو تو بہت ظالمانہ انداز سے موت کی گھاٹ اتارا گیا۔ بالآخر سکندر اعظم تخت نشین ہوا اور اب ان کی نگاہیں سلطنت فارس کی جانب تھیں۔ سلطنت فارس نے 200 سال سے زیادہ عرصے تک بحیرہ روم سے منسلک علاقوں پر حکومت کی۔ یہ سلطنت تاریخ کی اصل اور ابتدائی سپر پاوروں میں سے ایک تھی، جس کی سرحدیں انڈیا سے لے کر مصر اور شمالی یونان کی سرحدوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن اس عظیم سلطنت کا سوال سکندر اعظم کے ہاتھوں ہوا۔ سکندر فوج کی قیادت بہت تجربہ کار اور وفادار جرنیلوں کے ہاتھوں میں تھی، تاہم ایک زیرک اور ماہر دشمن کو اس کے علاقے میں جا کر شکست دینا سکندر اعظم کی قائدانہ صلاحیت تھی۔ سکندر کی فوج میں اعلیٰ درجے کے پیادے
گھوڑ سوار دستے، نیزہ باز اور تیر انداز شامل تھے۔ سکندر اعظم نے 50,000 فوج کے ساتھ اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی اور تربیت یافتہ فوج کا سامنا کیا۔ ایک اندازے کے مطابق بادشاہ درویش سوم کے ماتحت فوج کی تعداد 25 لاکھ کے قریب تھی، جو اس کی پوری سلطنت میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس فوج کا دل سمجھا جانے والے دستے کو لافانی دستہ کہا جاتا تھا۔ یہ 10,000 فوجیوں پر مشتمل ایک ایلیٹ ریجمنٹ تھی، جس کی تعداد 10,000 سے کم نہیں ہونے دی جاتی۔ جنگ کے دوران اس دستے کا جب ایک سپاہی ہلاک ہوتا تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا اور کل تعداد پوری رہتی۔ لیکن اس زبردست فوجی قوت کے باوجود سلطنت فارس سکندر اعظم کے انتہائی مؤثر اور ذہین حکمت عملی کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہوئی۔ سن 324 قبل مسیح میں سکندر اعظم فارس کے شہر سوسا پہنچے۔ وہ فارس اور میسیڈونیا کے لوگوں کو متحد اور ایک ایسی نسل پیدا کرنا چاہتے تھے جو صرف ان کی وفادار ہو۔ سکندر نے اپنے کئی جرنیلوں اور اہلکاروں کو حکم دیا کہ وہ فارس کی شہزادیوں سے شادیاں کریں۔ اس موقع پر اجتماعی شادیوں کی ایک تقریب کروائی گئی۔ سکندر اعظم نے خود بھی اپنے لیے مزید 2 بیویوں کا انتخاب کیا۔ سلطنت فارس پر اپنا قبضہ مکمل کرنے کے بعد ان کی فوج نے مشرق کی طرف پیش قدمی شروع کی اور انڈیا تک جا پہنچی۔ اس کے بعد سکندر اعظم نے میسیڈونیا واپسی کا سفر شروع کیا، لیکن وطن واپسی ان کی قسمت میں نہیں تھی۔ سن 323 قبل مسیح میں صرف 32 برس کی عمر میں اپنی واپسی کے دوران عراق کے ایک علاقے میں پہنچنے کے بعد اچانک ایک پراسرار بیماری ان کی موت کا سبب بنی۔ بعض مورخین کے خیال میں موت کی وجہ ان کے زخموں میں ہونے والا انفیکشن تھا، اور بعض کے خیال میں وہ ملیریا کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ بہت سے مورخین کے خیال میں سکندر اعظم کا اگلا ہدف خطہ عرب تھا، لیکن وقت اور حالات نے ان کو مہلت نہ دی۔ امید کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔